کچھ اشعار ہیں جو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شان میں ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کس کی آمد انقلاب نو بنو لانے کو ہے، کس کی آمد انقلاب نو بنو لانے کو ہے، کس کی ہیبت سنسنی دنیا میں پھیلانے کو ہے، کس کی ہیبت سنسنی دنیا میں پھیلانے کو ہے۔ چپ بھی ہے قرآن جا الحق بھی فرمانے کو ہے، چپ بھی ہے قرآن جا الحق بھی فرمانے کو ہے۔ بڑھ رہی ہے دل کی دھڑکن اب کوئی آنے کو ہے، بڑھ رہی ہے دل کی دھڑکن اب کوئی آنے کو ہے۔ میں کدا اجڑا ہوا آباد کرتا ہے کوئی، میں کدا اجڑا ہوا آباد کرتا ہے کوئی، ہچکیاں لیتا ہے مینا یاد کرتا ہے کوئی، ہچکیاں لیتا ہے مینا یاد کرتا ہے کوئی۔ اور دوسرا شعر، صاحب سے زمانے کی زماں قائم ہے، صاحب سے زمانے کی زماں قائم ہے، اور ان کے سبب ہی سے مکان قائم ہے۔ تخلیق جہاں ایک محمد سے ہوئی، تخلیق جہاں ایک محمد سے ہوئی، اور ایک محمد سے جہاں قائم ہے، اور ایک محمد سے جہاں قائم ہے۔ شمیم امروہوی صاحب کا ایک شعر سنیں، سلطان انبیاء پہ نبوت کا خاتمہ، سلطان انبیاء پہ نبوت کا خاتمہ، دست خدا پہ جود و سخاوت کا خاتمہ ہے، دختر رسول پہ عصمت کا خاتمہ ہے، دختر رسول پہ عصمت کا خاتمہ، لیکن حسن پہ خلق و مروت کا خاتمہ۔ سلطان کربلا پہ مصیبت تمام ہے، سلطان کربلا پہ مصیبت تمام ہے، پر صاحب الزماں پہ امامت تمام ہے، پر صاحب الزماں پہ امامت تمام ہے۔ اور ایک شعر ہے جو میں نے بہت پہلے کہا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یاد آ گیا تو سنا دیتا ہوں۔ زمین سے روشنی تا آسماں ہے، زمین سے روشنی تا آسماں ہے، ہلال ماہ شعباں ذو فشاں ہے، ہلال ماہ شعباں ذو فشاں ہے۔ اور یہ اجالا چار سو پھیلا ہے گویا، اجالا چار سو پھیلا ہے گویا، کوئی مہتاب پردے میں نہا ہے، کوئی مہتاب پردے میں نہا ہے۔ اور یہ جاں ہے کشمکش میں لاج رکھ لے، یہ جاں ہے کشمکش میں لاج رکھ لے، محبت کا ہماری امتحان ہے، محبت کا ہماری امتحان ہے۔ اور عریضہ میرا پانی میں رواں ہے، عریضہ میرا پانی میں رواں ہے، وہ خود ہی دور سے پہچان لیں گے اگر سینے پہ ماتم کا نشان ہے، اگر سینے پہ ماتم کا نشان ہے، وہ خود ہی دور سے پہچان لیں گے اگر سینے پہ ماتم کا نشان ہے۔ اور نگاہ جوہری جوہر کو سمجھے، نگاہ جوہری جوہر کو سمجھے، کسی کا کچھ بیاں ہے، کسی کا کچھ بیاں ہے۔ اور ایک شعر اور ہے جو تھوڑا اس کا پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن وہ ایک انتظار جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آج محفل بہت کم پڑھ کے چھٹی کر دوں گا، آپ لوگوں کی زحمت نہ کریں، زحمت میں اپنا ذہن ملوث نہ کریے گا، لیکن چونکہ آج جس کی ولادت ہے اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ منتظر ہے، ہم منتظر ہیں۔ کسی کے تو انتظار ہے، ہر روز تو ہم انتظار کرتے ہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ اللہم عجل ولیک الفرج، نہیں کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم، کربلا میں تو نہیں تھے، لیکن انشاءاللہ مولا جب آپ کا ظہور ہوگا تو ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی پیروں کے دھول کے سائے میں ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔
وہاں اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ جس دن ہم بزی ہیں، نہیں، مولا ساری مصروفیات آپ پر نثار، اس لیے کہ پوری کائنات آپ کی محبت میں خلق ہوئی۔ تو شعر سن لیجئے، اس طرح سے کر رہا ہوں منتظر کا انتظار، اس طرح سے کر رہا ہوں منتظر کا انتظار، جس طرح اولاد کرتی ہے پدر کا انتظار، جس طرح اولاد کرتی ہے پدر کا انتظار، ارض ایما پر اگا کر ان کی الفت کا شجر، ارض ایما پر اگا کر ان کی الفت کا شجر، باغبانی کر رہا ہوں ہے ثمر کا انتظار، باغبانی کر رہا ہوں ہے ثمر کا انتظار، مدتوں سے منتظر ہیں چاند سورج بحر و بر، مدتوں سے منتظر ہیں چاند سورج بحر و بر، جیسے کرتی ہے رعایا تاجور کا انتظار، جیسے کرتی ہے رعایا تاجور کا انتظار، یہ عروج آدمیت دیکھ کر اے ابلیس، یہ عروج آدمیت دیکھ اے ابلیس دیکھ، یہ عروج آدمیت دیکھ اے ابلیس دیکھ، دونوں عالم کر رہے ہیں ایک بشر کا انتظار، دونوں عالم کر رہے ہیں ایک بشر کا انتظار، گر ہے مرضی آپ کی بخشوں زیارت کا شرف، گر ہے مرضی آپ کی بخشو زیارت کا شرف، ورنہ ہے منظور مجھ کو عمر بھر کا انتظار، ورنہ ہے منظور مجھ کو عمر بھر کا انتظار، اس جبین خوش عقیدہ میں ہے سجدے بے قرار، اس جبین خوش عقیدہ میں ہے سجدے بے قرار، ہے مجھے اب نقش پائے معتبر کا انتظار، ہے مجھے اب نقش پائے معتبر کا انتظار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، النبی المؤید الرسول المسدد، المحمود الاحمد المصطفى الامجد، ابی القاسم المصطفى محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَعَطَشِهِمْ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، صلوات پر محمد۔ آج کے دن کی مناسبت اور آج منتظر بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفدا قائم آل محمد کی ولادت کی شب ہے۔ ہم سب لوگ آپ کی ولادت کی مبارکباد امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب نرجس خاتون کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یہ شب عظیم شب، عظیم رات، ایسی رات جس رات کا ہم لوگ انتظار کرتے ہیں،
یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کل کا دن کا روزہ مستحب ہے اور اتنا ثواب ہے کہ جس کے ثواب کے بارے میں بہت زیادہ بیان نہیں ہو سکتا ہے. لہذا کل کے روزے کی تاکید کی گئی ہے. بہرکیف اگر آپ لوگ چاہیں تو کل کے روزے سے بھی آپ لوگ مشرف ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو عبادت ہیں انہیں چھوڑنا کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہے. روزہ ایک عظیم عبادت ہے اور پھر ہم منتظر کے انتظار کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. یہ ایک بڑی عبادت میں شمار ہونے والا ہے. پوری دنیا کے اندر آج ہلچل مچی ہوئی ہے کہ کوئی ہے جو آنے والا ہے، کوئی ہے جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. عزیزان محترم، اس دن میں نے عرض کیا تھا، امام نے فرمایا کہ ہم تمہارے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہو خوشی ہوتی ہے، لیکن جب تمہارے خراب کام ہمارے سامنے آتے ہیں، گناہ ہمارے سامنے آتے ہیں، لسٹ گناہوں کی، تو ہم وَلَابْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، جیسے ہم اپنے جد پہ خون کے آنسو روتے ہیں ویسے ہی ہم اس پر روتے ہیں کہ میرے جد نے ہماری امت کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی اور امت وہیں کے وہیں بیٹھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آمادہ رہنا چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے. ایوری 1 hour ہمیں تیار رہنا چاہیے، کبھی مولا کی آواز آئے اور ہم لوگ لبیک کہہ کے کھڑے ہو جائیں. اس دن کی بیعتی نہیں ہے کہ دکان کا کیا ہوگا، فیکٹری کا کیا ہوگا، ہماری نوکری کا کیا ہوگا. نہیں، تم جس کی راہ میں نکلو گے وہ عطا کرنے والا ہے اور اتنا عطا کر دے گا کہ جس کی شمارش تمہارے حساب و کتاب میں نہیں رہے گی. خداوند عالم ایسے اپنے ولی کے لیے ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ کا بقیہ، اللہ کا جو بچا ہوا ہے بقیہ، وہ تم لوگوں کے لیے بس ہے، کافی ہے اگر تم مومن ہو. تم لوگوں سے مراد پھر اللہ تاکید کیا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو بقیہ تمہارے لیے کافی ہے. اور اگر تم مومن نہیں ہو، اگر تم کافر ہو، منافق ہو، تو یہ بقیہ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. یہ ہم نے مومنین سے مخصوص کر کے رکھا ہے، یہ بقیہ مومنین سے ملے گا. اس کا جو رابطہ ہے وہ مومنین سے. امام زمانہ کی شان میں قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں کہ جو امام کے کچھ ظہور کے اوپر دلالت کرتی ہیں، کچھ آیتیں جو ہیں وہ روز قیام امام زمانہ کے بارے میں دلالت کرتی ہیں اور کچھ وجود امام زمانہ کے بارے میں دلالت کرتی ہیں. عزیزان محترم، اللہ جسے چاہے اسے، میں بہت شارٹ کر کے محفل کو بہت شارٹ کر رہا ہوں، اللہ جسے چاہے اس کی حفاظت کر سکتا ہے، جیسے چاہے اس کی حفاظت کر سکتا ہے. نہ وہاں پہ کسی کو بٹھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے 4 گنر کو بٹھا دیا گیا، نہیں. اللہ کو اگر کسی کی حفاظت کرنا ہے تو گیٹ کیپر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا اور عظیم طاقت رکھنے والا وہ کائنات ہے کہ سارے گیٹ کیپروں کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی طاقت کے آگے سب کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ نے اپنے بقیے کی حفاظت کی ہے، اسی طریقے سے حفاظت کی جیسے جناب موسیٰ کے کی حفاظت کی ہے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. مدینۃ المعاجز میں اور دوسری بھی کتابوں کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گیا. امام حسن عسکری علیہ السلام آپ آتے ہیں جناب حکیمہ کی خدمت میں، جناب حکیمہ کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں بی بی
میرے گھر میں ایک ایسا اتفاق ہونے والا ہے کہ جو اتفاق کبھی کوئی نہیں سمجھ پائے گا. جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ وہ اتفاق کیسا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں قائم آل محمد کی ولادت ہونے والی ہے. جناب حکیمہ فرماتی ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ ولادت کس سے ہوگی؟ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت نرجس خاتون کے بطن سے ایک بیٹا دنیا عالم میں وجود میں آئے گا کہ جس بچے کی برکت یہ ہوگی کہ پوری دنیا کے ہر کونے کے اندر عدل و انصاف کا ڈنکا بجے گا. یہ سنتے ہی جناب حکیمہ جو ہیں وہ جناب نرجس خاتون کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. یہاں جب آ کے دیکھا تو یہاں کوئی آثار حمل آیا نہیں ہے، آیا ہی نہیں ہے. ولادت ہونے کے وقت کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، پتا چلتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر ولادت ہونی، لیکن جناب حکیمہ کہتی ہے، نقل کر رہی ہیں پورے واقعے کو، کہ میں نے کچھ نہیں ایسا دیکھا کہ جیسے جس سے پتا یہ چلے کہ یہاں پہ کوئی کسی کی ولادت ہونے والی ہے. آپ نے پوچھا جناب نرجس سے، کہا کہ اے بی بی مجھے بشارت ہوئی ہے، لہٰذا اس بشارت کو میں نقل کر رہی ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا بیٹا دنیا عالم میں وجود میں آئے گا کہ جس کا سالوں سال روز لوگ انتظار کرتے رہیں گے، اور یہ بیٹا ایسا بابرکت بیٹا ہوگا کہ جس پہ خدا کو ناز ہوگا. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. یہ آپ نے بشارت دی. اسی سے ملتے ہوئے، اس معجزے ہی سے ملتا ہوا معجزہ نقل کرتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا تھی تو آپ کی مادر کا نام تھا یوکابد. یوکابد حاملہ ہیں، ابھی بچے کی ولادت ہونے والی ہے، لیکن آثار حمل کسی کو نہیں پتا تھے. اللہ نے آثار حمل کو اس لیے چھپایا تاکہ دشمن کی نظریں وہاں تک نہ پہنچ پائیں. جیسے جناب موسیٰ کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، ویسے ہی اپنے محمد کی بھی حفاظت کر کے بتا رہا ہے جب تک میری خدائی رہے گی تب تک محمد باقی رہیں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اس واقعے سے نقل کرتے کرتے آگے بیان کرتے ہیں کہ جب امام کی ولادت ہوئی تو آپ کو امام عسکری کی گود میں دیا گیا. اب آپ اس واقعے کو دیکھیں اور 13 رجب کے واقعے میں جائیں. جب جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے کو پیغمبر کی گود میں دیا تھا تو وہ شیر خدا جو مکے میں کعبے میں جس کی ولادت ہوئی اس نے کیا فرمایا اور یہ محمد کیا فرما رہا ہے. امام عسکری فرماتے ہیں بیٹا قرآن کی تلاوت کرو. سمجھ میں آیا آپ کو؟ امام آخر جو قائم آل محمد ہیں فوراً قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. عزیزان محترم، امیر المومنین کی جب ولادت ہوئی ہے تو پیغمبر نے سے امیر المومنین نے یہی فرمایا تھا، یا رسول اللہ بتائیے توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں کہ قرآن سناؤں؟ باپ کو کافر لوگ کہہ رہے تھے نا. تو ایسا امام دنیا میں آیا ہے کہ جسے تمام علوم کا علم ہے، چاروں آسمانی کتابیں حافظے کے ساتھ میں جو الہی حافظہ ہے اس کے ساتھ میں آیا تھا. یہی ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو بتا سکتا ہے کہ امام کی کیپیسٹی، امام کی طاقت کیا ہوتی ہے. اور عزیزوں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سید حسنی کا قیام، امام زمانہ کے قیام سے پہلے سید حسنی بہت شارٹ کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو جانا ہے اپنے گھر کے تو اس لیے کہا ہے کہ محفل کم کر دیں تو محفل کو شارٹ کیا. محفل ہی آخر میں شہید ہوتی ہے بیچاری، وہی پھنستی ہے آخر میں. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. روایات ہیں کہ سید حسنی امام زمانہ سے پہلے قیام جو ہوگا وہ جناب سید حسنی کا قیام ہوگا. سید حسنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل میں سے ایک ایسا
شخص ہے جو باقی ہے، زندہ ہے، ان کا قیام ہوگا. جب قیام ہوگا تو آپ فرمائیں گے کہ مولا کچھ آپ دکھائیے اگر آپ امام ہیں، کچھ آپ دکھائیے اگر آپ امام ہیں. ہے کوئی دلیل آپ کے پاس میں، کوئی معجزہ ہے؟ تو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، یہ امام سید حسنی کا عقیدہ نہیں ہے. سید حسنی جانتے ہیں کہ یہ امام ہے، لیکن وہ منافقین جو امام کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، ان کے لیے سید حسنی آشکار کرنا چاہتے ہیں. امام نے ایک بار پرندے اڑ رہے تھے ان کی طرف اشارہ کیا، اڑتا ہوا پرندہ امام کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد وہ پرندہ ایسے گفتگو کر رہا ہے، اور گفتگو کرتا کرتا یہ کہتا ہے آپ ہی تو قائم آل محمد ہیں، آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی قائم آل محمد ہو ہی نہیں سکتا ہے. سید حسنی دوسری دلیل پھر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولا آپ امام ہیں تو کوئی ایک ایسی تھوڑا اس سے بھی ٹیپیکل چیز میں اور آپ نشانی بتائیے، اور اگر آپ بتا سکتے ہیں تو بتائیں مولا کہ کیا پتھر میں پیڑ نکل سکتا ہے، وہ بھی آپ کی لکڑی سے، ڈنڈے سے، ذریعے سے. محمد بھائی ڈنڈا، وہ ڈنڈا جناب سید حسنی نے امام کو دیا، کہا پتھر میں اس کو گاڑ کے اور اس میں سبز پیڑ نکال دیجیے. بہت ٹیپیکل کام ہے. پتھر میں پیڑ کیسے نکلے گا؟ نکل سکتا ہے، بہت سخت ہے، نہیں نکل سکتا، امپاسبل. امام نے پیڑ ڈنڈے کو لیا اور اس پتھر کی طرف اشارہ کیا، وہ ڈنڈا پتھر میں دھستا ہوا چلا گیا، اور دھسنے کے بعد منٹوں میں ایک ایسا بڑا ہرا درخت بن کے نکلا کہ پیڑ بھی یہ کہنے کے اوپر کھڑا ہو گیا، یہ کہتا ہوا پکارتا ہوا کہ آپ قائم آل محمد ہیں، آپ بقیت اللہ الاعظم ہیں. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. میں وہ روایتوں کو نہیں بیان کر رہا ہوں کہ جو پوری سند کے ساتھ میں، آج میں نے سوچا تھا کہ سند کے ساتھ روایت کو بیان کریں گے، لیکن ان کو سب کو شارٹ کیے دے رہا ہوں. بس ایک آپ کی آخری زحمت، مقدس اردبیلی نے، جیسے اشرف کے بہت مشہور و معروف عالم دین، مرجع تقلید اپنے زمانے میں، بڑے عظیم مرجع آیت اللہ مقدس اردبیلی، جب کبھی کوئی مشکل میں پھنستے ہیں کہ کوئی مسئلہ ان سے حل نہیں ہوتا ہے، بعض وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسی وجہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ اگر مجھے نہیں آتا ہے تو میں دیکھ کے بیان کروں گا، وہاں پہ تکا نہیں ماروں گا. آپ نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا، میں نے تکے سے آپ سے بتا دیا، صحیح ہوا تو ٹھیک، اور اگر غلط ہو گیا تو جتنے آپ گنہگار تو ہوں گے ہی نہیں، سارا گناہ ہم پر لگ جائے گا. لہذا مسائل کو تکے کے سارے ذریعے سے کوئی بیان نہ کرے، دقیق بیان کرنا چاہیے کہ چیز کو. مقدس اردبیلی ایک دن جب مسئلوں میں پھنستے ہیں، کہیں کے اوپر مشکلات میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین کے حرم میں جاتے ہیں اور آپ کی زری میں جا کے عرضی ڈالتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں، مولا آج یہ مسئلہ ہے، ہم پھنس گئے. تو اس زری سے آواز آتی ہے، جواب، پورا جواب، اس سوال کا جواب مقدس اردبیلی کو ملتا ہے. ایک دن آپ کے عظیم الشان شاگرد جو آپ کے تمام رازوں سے واقف تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں آدھی رات سے زیادہ بیت چکی تھی، میں حرم کے صحن کی طرف تھا اور حرم بند ہو چکا، سارے تالے لگ چکے. دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت ہے جو حرم امیر المومنین کی طرف آ رہی ہے. بہت غور سے سنیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، مولا آپ کے اوپر جان قربان ہو جائے ہماری. کہتے ہیں میں نے اس شخصیت کو دیکھا کہ یہ دور سے شخص آ رہا ہے، میں اٹھ گیا، مجھ پر ہیبت طاری ہوئی، خود بھی عالم دین ہے، خود بھی عالم عارف ہیں، کھڑے ہو گئے. دیکھا تو استاد محترم آیت اللہ مقدس اردبیلی جو حرم کی طرف آ رہے ہیں. حرم بند ہے، جیسے جیسے یہ روایت پورے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا جیسے جیسے وہ قدم آگے بڑھا رہے تھے، حرم کے دروازے خود تالے کھل جا رہے تھے، دروازے کھل جاتے تھے، تالے کھل جاتے تھے. میں تڑپ گیا کہ یہ استاد. اگر مقدس اردبیلی نزدیک گئے، کہا استاد یہ میں جو دیکھتا ہوں، آپ آتے ہیں اور حرم میں گفتگو کرتے ہیں. اگر مقدس اردبیلی نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا، چلے گئے حرم، اور زری حسب معمول امیر المومنین کے حرم میں زری کے پاس گئے اور آپ نے سوال کیا، جواب آج جو تھا امام نے جواب نہیں دیا. کہا مقدس اردبیلی تمہارا منتظر
مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. تمہارا منتظر جس امام کی کا انتظار تم کر رہے ہو مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہا ہے, آج جاؤ اس سے سوال کا جواب لو. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام مقدس اردبیلی وہاں سے سر جھکا کے نکلے اور مسجد کوفہ گئے. میں ان کے پیچھے پیچھے جاسوسی کی, چپکے کی, کہیں اگر جان جائیں گے تو وہ ہم کو آنے نہیں دیں گے, لہذا خاموشی سے چپکے ماجرا پورا دیکھنا تھا. تو کہتے ہیں میں نے چپکے سے تجسس کے حساب سے میں ان کے پیچھے پیچھے استاد, آگے استاد, اور ڈسٹینس فاصلہ بنا کے شاگرد, کہ یہ ہو کیا رہا ہے آج, مسجد کوفہ کیوں رات میں آج گئے. کہتے ہیں مقدس اردبیلی جب گئے ہیں تو محراب مسجد کوفہ میں انٹر ہو گئے. میں نے دیکھا وہاں کچھ دیر رہے اور وہاں سے پھر واپس آئے ہیں. کہاں؟ نجف اشرف امیر المومنین کے حرم. میں نے کہا آغا یہ بتائیے کہ آپ نے پہلے وہاں کچھ گفتگو آپ سے, اب ہاں واقعہ اس طریقے سے. کہتے ہیں کہ جب وہاں سے یہ نکلے ہیں اور نجف اشرف آئے تو میں نجف اشرف میں جا کے کھڑا ہو گیا اور ہم نے کہا آغا میں نے پورے آپ کے واقعے کو دیکھا ہے, آج جو کچھ ہوا ہے میں نے دیکھا ہے. وہاں آپ سے زری میں باتیں ہو رہی تھی, پھر آپ گئے مسجد کوفہ میں, وہاں پر محراب میں آپ سے کسی سے گفتگو ہو رہی تھی. یہ بتائیں کہ یہ ماجرا کیا تھا. مقدس اردبیلی بڑے پاک و پاکیزہ, بڑے متقی پرہیزگار عالم دین, اپنے زمانے کے پارسا عالم دین, فرماتے ہیں قسم کھاؤ جب تک میں زندہ ہوں تب تک میری اس بات کو, اس راز کو راز رکھو گے, کسی سے نہیں کہو گے. ورنہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو لوگ یہ ہوتا ہے نا, کسی کوئی جھوٹے بھی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں معجزہ ہو گیا تو پورا جا کے پنجہ نوچ ڈالیں گے, پٹکا بھی نوچ لیں گے, اور اگر انسان ہے تو اس کے کپڑے نوچ ناچ کو ننگا کرنے تیار ہو جائیں گے. وہ تو ہوتا ہے, ہوا بھی ایسا. کبھی آئے گی تو بات بتاؤں گا, ایک عالم دین کے ساتھ میں ہندوستان میں ایسا ہوا. تو مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ وعدہ کروں مجھ سے. کہاں وعدہ ہے, میں کبھی آپ کے اس واقعے کو جب تک آپ خدا بندے عالم آپ کو حیات طولانی عطا فرمائے لیکن ہم نہیں کہیں. کہتے ہیں آج جب میں ذریعے امیر المومنین میں گیا تو مولا نے مجھ سے فرمایا کہ آج جواب تم کو میرا منتظر دے گا. تم منتظر ہو, وہ منتظر ہے, تم جاؤ اس سے, چونکہ وہ امام ہے اور آج زندہ امام ہے, جاؤ اس سے سوال کا جواب لو. میں وہاں سے نکلا اور مسجد کوفہ میں گیا. مسجد کوفہ میں جانا تھا کہ دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت ہے کہ جو محراب میں نماز ادا کر رہا ہے. میں اس جوان کے پاس گیا اور جانے کے بعد ہم نے کہا مولا مجھ کو امیر المومنین نے بھیجا ہے, سننا تھا. مقدس اردبیلی کہتے ہیں میرے سوال کو میں کرنے سے پہلے امام نے جواب سوال دے دیا. عزیزو امام دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں, ہم بڑے گنہگار ہیں مولا, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہماری حاجتوں کو پوری بر فرما. معبود جو مریض ہیں انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.